اور اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سورت کی ابتدائی 5 آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی، اس لیے کہ اس قدر مستند روایات موجود ہیں بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد میں، ترمذی میں، کہ جس کو رد کر دینا ہے، جن کو قبول نہ کرنا، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی جسارت ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ ایک وہ واقعہ بالکل انہونا سا تھا، لہذا بعض حضرات نے اگرچہ اس کی تردید نہیں کی، ہمارے سلف سے تفاصیل چلی آ رہی ہیں، اسے کسی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ واقعہ جو ہے پوری تفصیل کے ساتھ، جیسے کہ میں نے عرض کیا، صحائح ستہ کی اکثر کتابیں وہ ہیں کہ جس میں یہ واقعہ جو ابتدائی 5 آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو پہلی وحی تھی مصحف کے اعتبار سے سورت کا نمبر اس کا ذکر 27 ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن خاص طور حکیم پر کو جس بخاری طرح کے 7 واقعے حصوں کا میں آپ کے تقسیم سامنے جو ہے کیا وہ گیا، تذکرہ جسے آپ کر رہا منازل ہوں۔ کے یہ نام حضرت سے عروہ جانتے کون ہیں ہیں؟ تو یہ 5ویں حضرت منزل عائشہ پر ہم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے، لیکن مکی اور گویا مدنی کہ حضرت صورتوں کی عائشہ تقسیم حضرت ہے، اس عروہ کی اعتبار خالہ سے ہم ہیں، چوتھے تو انہوں نے حصے پر بڑی ہیں، چوتھی تفصیل منزل کے پر ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اور اس کی تمہید اصلاحی جس طرح مکتب تھی فکر کہ یا حضرت مکتب عائشہ فراہی، فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ انہوں نے وسلم قرآن پر حکیم پر وحی غور کے کیا نازل اور ہونے سے یقیناً بہت پہلے نئی باتیں، متعدد روایات ہیں کہ جس میں آپ سلف سے کو نہیں رؤیائے صالحہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ ہمیں ان باتوں کو قبول جسے نہیں کرنا رؤیائے کہ صادقہ بھی جو ہمارے کہتے ہیں، سلف سے ٹکراتی وہ ہیں۔ خواب کے جو سچے ثابت ہو، ایک شے ہے جسے ہم تعامل امت اور کے وہ نام خواب سے کے جس کے اندر بڑی گہری ہمارے سلف حکمت ہیں، موجود کچھ چیزیں تھی، وہاں سے بڑے چلی خیر آ کے رہی خواب تھے۔ اس دور میں آ کے کسی عائشہ اگر ہم وہ فرماتی ہے کہ مفہوم جب لے لیں کہ جو حضور کہیں ہمارے صلی سلف اللہ میں نہیں علیہ پایا وسلم جاتا عمر تو وہ ایک مبارک موقع پہ تقریباً گمراہ 40 جاتی برس کے لگ بھگ ہوئی، تو آپ کو تو جن تنہائی لوگوں نے بہت بھی پر قرآن ہوئی، حکیم پر اس اعتبار سے غور کیا تو انہیں اس بھی اعتبار سے ساتھی کہ لوگوں منزل کی قرآن مجلس میں نظر آئی۔ بیٹھنا اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے اور وہ گفتگو مکی اور کرنا، مدنی ظاہر صورتوں گفتگو نے ہے تو دونوں اس نے میں مل کر دینی ایک باتیں گروپ بھی کی شکل زیر اختیار بحث آ کی۔ جاتی ہیں، ایک یا ایک سے تو نبی زائد اکرم مکی صلی صورت اللہ اور پھر علیہ ایک یا ایک سے وسلم زائد اسے مدنی اوائڈ صورت۔ کرنے لگے۔ سورہ فاتحہ ابھی بھی نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی عمر جو ہے 40 برس کے لگ بھگ ہوئے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اور وہ سورہ فرماتی ہیں نساء، پھر سورہ حضور کو مائدہ، یہ تنہائی 4 جو ہے مدنی پسند ہو صورتیں گئی، ہیں۔ اگر گویا گھر کہ میں بھی مکی اور رہتے مدنی تھے تو صورتوں بالکل کے گویا کہ پہلے گروپ تنہائی کی کو آپ تکمیل پسند کرتے ہیں۔ فرماتے تھے، گوشہ نشینی اختیار پھر اگلے کرتے گروپ تھے۔ میں گروپ نمبر 2 میں اسی طرح پھر سورہ یہ انعام، کہ سورہ غار اعراف، ہرا جو قریب میں یہ 2 موجود مکی تھا، صورتیں اگرچہ ہیں، بڑا دشوار گزار اور پھر سورہ راستہ دیا، انفال اور سیڑھیاں سورہ بنا دی توبہ گئی مدنی تو شاید صورتیں بہت یہ ہم نے سہولت پڑھا۔ کے ساتھ لوگ وہاں تک رسائی حاصل کر لیتے پھر سورہ جب یونس سے حضور کا سورہ زمانہ تھا مومنون تو سیڑھیاں تو تک نہیں یہ تھیں، 14 مکی صورتیں لیکن ہیں، نبی صرف اکرم ایک صلی سورت اللہ مدنی علیہ ہے سورہ وسلم جو نور۔ ہے کئی دن کا راشن اپنے توشہ دار گویا میں کہ لے یہ کر 15 وہاں چلے صورتوں جاتے پر تھے، اور مبنی کئی ایک دن اور وہاں گروپ جو تھے ہے جو وہ 14 تنہائی میں مکی اور گزارتے ایک مدنی صورت پر مشتمل تھا، اور اسی حدیث میں اس جس بات کی کا ہم بھی تکمیل ذکر ہے کرتے کہ تھے کان الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتحنس اور پھر فی سورہ غار حرا، فرقان سے جو منزل شروع ہوئی جس پر کہ اس حضور وقت غار ہم حرا موجود میں ہیں، تحنس سورہ فرمایا نمل کرتے اسی تھے۔ گروپ کی صورت ہے۔ تو حضرت عائشہ سورہ صدیقہ رضی فرقان سے لے اللہ کر تعالی سورہ عنہ نے سجدہ پھر اس تک کی یہ تفصیل 8 بھی بیان مکی کی کہ صورتیں اور صرف تحنس ایک مدنی اس صورت کیفیت کو کہتے وہ ہیں سورہ جس میں احزاب ہے، جس انسان پر جو ہے انشاءاللہ تنہائی جب یہ میں مکی گوشہ صورتوں کی نشین ہو کر تکمیل ہوگی تو مراقبہ انشاءاللہ کرے، ہماری غور و گفتگو فکر بڑی کرے۔ تفصیل، بہت خوبصورت صورت ہے سورہ تو حضور احزاب۔ وہاں ظاہر ہے کہ اس وقت تک تو حضور پر وہی نازل یہ نہیں تو ہوئی اس تھی، اعتبار سے گویا کہ اور دین گفتگو ہو گیا کہ ابراہیمی قرآن جس حکیم میں ہم اس مس وقت اس شکل کے مقام اندر پر اس ہیں، معاشرے میں مدنی موجود صورتوں تھا میں بھی مکی صورتوں کا وہ گروپ کہ جس میں جو جو ہے سورہ ماں فرقان کان سے شروع ہوا تھا، صلاتهم سورہ عند سجدہ البیت تک چلے گا، الا اس میں کی ایک مقام صورت ہے نماز سورہ پڑھتے نمل۔ بھی تھے تو جسے آپ کہیے کہ بے حد دوسری بات قسم یہ کہ کی یہ آوازیں سورہ مبارکہ جیسے کہ میں عرض کر چکا زمانہ نزول کے اعتبار سے مکی صورتوں میں ہے۔ اس سورت کا نام النمل، نمل کے معنی ہے چیونٹی۔ قرآن حکیم میں بعض صورتیں اور بھی ہیں جو بعض حیوانات کے نام سے موسوم ہیں۔ سورہ بقرہ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، 40 رکوعوں پر مشتمل صورت، لیکن یہ کہ ایک رکوع میں چند آیات ہیں جو ایک خاص واقعے سے متعلق ہے جو بنی اسرائیل میں پیش آیا تھا، جس میں ایک گائے کا، بقرہ کا ذکر تھا۔ تو گویا کہ سورت کے لیے علامتی نام جو ہے سورہ بقرہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس کے بعد سورہ نحل، نحل کسے کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو، بہت خوبصورت صورت۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیا مبارکہ بھی ہے، فیہ شفاء للناس۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہد کی مکھی کے اندر وہ اوصاف رکھے ہیں کہ وہ پھولوں کا رس چوستی ہے، وادیوں میں بڑی دور دور تک نکل جاتی ہے، اور پھر ایسی شے برآمد ہوتی ہے اس سے جس میں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھ دی۔ سورہ نحل ہے۔ اسی طرح پھر سورہ انعام، انعام کے معنی کیا ہے؟ مویشی۔ اسی طرح پھر سورہ عنکبوت ہے، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ تو بعض صورتیں وہ ہیں جن کے نام گویا کہ حشرات الارض بھی کہہ سکتے ہیں۔ نحل کیا ہے؟ حشرات الارض میں سے ہے، پتنگا ہے۔
اسی طرح نمل چیونٹی کیا ہے؟ وہ حشرات الارض میں سے. عنکبوت کیا ہے؟ وہ حشرات الارض میں سے ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ جو بعض مثلا سورہ فیل آخری پارے کی جو مختصر ترین صورتیں ان میں سے ایک صورت ہے جس میں اس واقعے و اصحاب فیل کا ذکر موجود ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو سورہ نمل جو ہے اس اعتبار سے بھی بڑی یونیک ہے کہ اس کا نمل کے معنی چیونٹی اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 14 کے اندر ذکر موجود ہے، جبکہ چیونٹیوں کی ایک پوری کی پوری کالونی جس میں ان میں سے ایک چیونٹی نے دوسری کو خطاب کیا تھا یا ایھا النمل، تو وہاں سے سورت کا نام لے لیا گیا. پھر دوسرے کہ سورہ مبارکہ کا آغاز جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہوا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا سورہ طٰہٰ ہم نے پڑھی ہے، اسی طرح یہ سورہ طاسین ہے، سورہ مریم کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں. اسے ہم طاسین کو تس نہیں پڑھیں گے بلکہ طا الگ پڑھیں گے، سین الگ پڑھیں گے. مقطعات ایک دوسرے سے جدا جدا الگ. اس ضمن میں صرف ایک ہی بات عرض کروں گا کہ جن صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات میں سے لفظ طا موجود ہے، طا، تو اس صورت میں لازماً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے اس عصا کے سانپ یا اژدہے میں تبدیل ہو جانے کا ذکر ہے. اس لیے کہ عبرانی زبان میں طا کا لفظ جو ہے وہ بالکل ایک سانپ کی مشابہت رکھتا ہے، جس طرح سانپ کا ایک پھن ہے اور اس نے ایک کنڈلی ماری ہوئی ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ بالکل آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ذکر ہے جو سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا. طاسین. مولانا اسلائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کا نام ہی سورہ طاسین ہے، اگرچہ مصحف میں آپ کو سورہ نمل ملے گا. جس طرح سورہ طٰہٰ کا نام سورہ طٰہٰ ہے، اگرچہ پوری کی پوری سورت تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے، لیکن طٰہٰ جو ہے وہ سورت کا نام بن گیا. لیکن بعض حضرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن 99 ناموں کا ذکر کیا ہے ان میں طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، اسی طرح طاسین بھی ہے. خاص طور پر وہ صورتیں کہ جہاں حروف مقطعات کے فوراً بعد حضور کا ذکر ہے مخاطب کے صورت میں. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. یہاں گویا کہ ایک گنجائش نکلتی ہے کہ طٰہٰ جو ہے وہ حضور کا نام ہے اور آپ کو مخاطب کیا گیا، اے طٰہٰ، اے حضور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ کسی سختی میں یا مشقت میں مبتلا ہو جائیں. اسی طرح یاسین کے شروع میں بھی بالکل آغاز میں ذکر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کے ساتھ ہے. یہاں تلک آیات القرآن و کتاب مبین. یہ قرآن اصل میں آیات کی شکل میں ہے، یہ توقیفی امور میں سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی اور آیات نے مل کر سورتوں کی شکل اختیار کی، اور سورتیں جو ہیں ان کا حجم، ان کی باؤنڈری یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے. گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شکل میں قرآن حکیم امت تک منتقل کیا تھا وہ آیات اور سورتوں کی شکل میں تھا. نہ سپاروں کی تقسیم تھی، نہ منازل کی تقسیم تھی، نہ زبر زیر پیش تھے، نہ رکوعوں کی تقسیم تھی. یہ تمام چیزیں بعد کے دور میں ہماری سہولت کے لیے جو علامات کے طور پر مقرر کر دی گئی. تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات ہیں قرآن حکیم کی، و کتاب مبین، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو بالکل کھلی ہے، اس میں کوئی شے مبہم نہیں ہے. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں میں نے نوٹ کیا ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول مکی دور کا بالکل وسط ہے، اس لیے کہ جو مضامین آپ کے سامنے آئیں گے تب بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ یہ تینوں صورتیں، سورہ شعراء، سورہ نمل اور اس کے فوراً بعد سورہ قصص، یہ تینوں صورتیں یکے بعد دیگرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول بھی ہے، اور اسی طرح حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول بھی ہے کہ یہ تینوں صورتیں مکی دور کے تقریباً وسط میں یکے بعد دیگرے نازل ہوئی ہیں. پہلے سورہ شعراء نازل ہوئی جس کی ہم نے پچھلی مرتبہ تکمیل کی تھی، اور پھر سورہ یہ نمل ہے، اور اس کے بعد سورہ قصص ہے. پھر اس سورہ مبارکہ کے مضامین اگر آپ ذہن میں جسے آپ ایک بلو پرنٹ کہتے ہیں، ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو یہ دو حصوں پر مشتمل ہے.
پہلا حصہ 5 رکوعوں پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ پہلے 5 رکوعوں کے اندر کچھ کردار پیش کیے گئے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو طویل صورتیں ہیں ان کا آغاز اور اختتام بڑا جامع ہوتا ہے، جیسے کہ وہ آیات جو آج ہمارے زیر مطالعہ آئیں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے قبل، اس میں بڑی بہت ہی خوبصورت انداز ہے، گویا کہ کسی بڑی صورت کا جو آغاز ہو رہا ہے بہت ہی اس کے اندر جمال بھی ہے، جلال بھی ہے۔ آغاز کی آیات بالکل اسی نوعیت کی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور اس کے فوراً بعد ذکر کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا، اور پھر ایک اور تیسری مثال جو یہاں پیش کی گئی وہ ملکہ سبا کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہمارے اسی درس میں آئے گی، آج تو ممکن نہیں ہے۔ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، حضرت صالح علیہ السلام ان کا ذکر، اور حضرت لوط علیہ السلام۔ گویا کہ پہلا حصہ تو اسی اعتبار سے جو قصص الانبیاء ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر اولو العزم من الرسل میں سے جن رسولوں کو بھیجا مختلف قوموں کی طرف، تو ان کے احوال و واقعات بڑے اختصار کے ساتھ بڑی تفصیل سے ہم پڑھ چکے مکی صورتوں میں، لیکن مکی صورتوں میں یہ انداز آپ کو جا بجا نمایاں ملے گا۔ اور پھر جو دوسرا حصہ ہے اس میں اہل قریش سے، مکہ سے خطاب ہے، انہیں جھنجھوڑا بھی گیا ہے، بیدار بھی کیا گیا ہے، ان سے کچھ سوالات بھی کیے گئے ہیں کہ اس کائنات کے نظام پر غور کرو، یہ سورج کا طلوع ہونا ہے، پھر بارشوں کا برسنا ہے، پھر ہواؤں کا چلنا ہے، کیا یہ تمام چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں یا کوئی اور ذات ہے کہ جس کے کنٹرول میں ہے، جس نے اس کائنات کی نہ صرف تخلیق کی ہے بلکہ یدبر الامر، اسی کا حکم رواں دواں ہے، اسی کے حکم کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے۔ تو آخری حصہ اس صورت کا جو ہے ان قریش مکہ سے مخاطب ہے اور ان سے بات ہو رہی ہے، انہیں کچھ متنبع کیا گیا، انہیں کچھ جھنجھوڑا گیا، اور پہلے حصے میں اس طرح آپ کو مختلف کردار نظر آئیں گے۔ اب آئیے اللہ کا نام لے کر باقاعدہ اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ طاسین حروف مقطعات، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات ہیں قرآن حکیم کی، اور قرآن بھی وہ کہ جو ایک کھلی کتاب ہے، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے، لیکن بشارت کن کے لیے؟ للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے۔ قرآن حکیم کا کل بنی نوع انسان کے لیے ہدایت نامہ ہونا، وہ تو قرآن کے مطالعے کا آپ آغاز کریں گے، شروع میں تو آپ کو ہدی للمتقین کے الفاظ ملیں گے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، لیکن اسی سورہ مبارکہ میں 23ویں رکوع میں فرما دیا گیا ہدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ گویا کہ پوٹینشلی تو قرآن حکیم کل بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل کون کریں گے؟ وہی لوگ کہ جن کے اندر کچھ نہ کچھ رمق تقویٰ کی موجود تو ہو، کوئی خدا خوفی تو ہو، کوئی ہدایت کو حاصل کرنا تو چاہے، کوئی تشنگی یا پیاس تو موجود ہو ہدایت تک پہنچنے کی۔ ایک شخص ہے جو اپنے نفس پرستی میں مبتلا ہے اور اس دنیا پرستی ہی کے اندر جو ہے دن رات اس کے بیت رہے ہیں، جس کے اوپر احساس تک نہیں ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد زندگی بھی ہے، پھر دین کے بھی کچھ تقاضے ہیں، پھر ہمیں کوئی ہدایت نامہ بھی، اس سے بھی کوئی ہدایت حاصل کرنی چاہیے، ان کا معاملہ بالکل دوسرا ہے۔ لیکن وہ شخص کہ جو چاہتا ہے، سیدھے رستے پر آنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ضمیر نامی شے تو ہر شخص میں رکھ دی، جو اسے متنبع کرتا ہے کہ فلاں شے غلط ہے، فلاں برائی ہے، فلاں گناہ ہے، فلاں فسق و فجور ہے، اور فلاں شے وہ ہے کہ جو ورچو ہے، جو نیکی ہے، جو اللہ کی طرف، خیر کی طرف لے جانے والی شے ہے، انسان کے اندر موجود ہے۔ اول تو یہی شے انسان کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے، نیکی اور بدی کی تمیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ودیت کر دی۔ لیکن اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر ان کے پاس نہ ہو کہ پروردگار ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ تو ہدی للناس، ہدی للمتقین، یہاں فرمایا گیا ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے، للمؤمنین۔ اب یہاں ہمیں تھوڑا سا رک کر دیکھنا چاہیے کہ ہر وہ شخص جو اسلام کا دعوے دار ہے، اور اس سے ہم کوئی بحث نہ کریں کہ اس کی نجی زندگی کیا ہے، اس کی اجتماعی زندگی کیا ہے، اس میں کون کون سے فسق و فجور والے ایلیمنٹس موجود ہیں، لیکن مسلمان ہے، قرآن ان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ ایک ارادہ اور عزم مصمم تو کریں نا، قرآن حکیم کو کھول کر پڑھیں تو صحیح، قرآن میں وہ تاثیر موجود ہے کہ وہ دلوں کو مسخر کر لیتا ہے۔
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن حکیم کی آیات کی جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی ایمانی جذبات کو جلا حاصل ہوتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہدایت ہے اور بشرا اور خوشخبری ہے، تہنیت ہے، مبارکباد ہے کن لوگوں کے لیے؟ للمؤمنین، ان مؤمنین کے لیے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ بڑی اہم بات ہے، صرف کسی مسلمان خاندان میں پیدا ہو جانا تو نجات کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے، جب تک کہ وہ بنیادی شعائر اسلام جس کا یہاں ذکر کیا گیا، یہ تو بنیاد ہے نا، گویا کہ اسلام یا ایمان، اسلام حقیقی یا ایمان کا اصل مظہر کیا ہوگا؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہاں اصل میں نماز اور زکوٰۃ کو بطور سمبل لیا گیا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دین کے بہت مرکزی ستون ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، آپ کو قرآن حکیم میں 20 جگہ یہ جو ہے جوڑا نظر آ جائے گا، نماز اور زکوٰۃ۔ گویا کہ اولین مظاہر میں سے اگر ایمان دل کی گہرائی میں موجود ہے تو نماز پر کاربند رہنا، الصلاۃ عماد الدین، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے تو اس نے ایک نوع کا کفر کیا ہے۔ تو ایمان حقیقی کے جو بنیادی مظاہر ہیں ان کا یہاں ذکر کیا گیا، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک معاملہ ایمان ہے، اپنی جگہ بہت بڑی حقیقت، دل کا یقین والا ایمان، لیکن آخرت پر ایمان کی جو ڈائمنشن درکار ہے وہ یقین والی ڈائمنشن درکار ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی کیا فرمایا گیا؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، بالکل وہی الفاظ جو یہاں ہیں کہ وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان جو ہے وہ ایقان والے درجے کا رکھتے ہیں، یقین والے درجے کا۔ اس لیے کہ انسان کے عمل اور اس کے سیرت و کردار پر سب سے بڑھ کر جو شے اثر انداز ہو سکتی ہے وہ آخرت کا یقین ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ بھی آ سکتا تھا، وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن قرآن حکیم میں کئی مقامات پر آخرت کے ساتھ جو ذکر کیا گیا، یوقنون کا ذکر کیا گیا، ایمان جو ہے وہ یقین کی حیثیت میں، ایقان والا ایمان۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، یقیناً وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے اعمال کو ہم نے بڑا مزین کر دیا۔ اول تو یہ پوری دنیا ان کے لیے مزین کر دی گئی۔ سورہ کہف، دجالی فتنے سے بچنے کے ضمن میں تیر بہدف سورہ کہف، جس کے بارے میں احادیث موجود ہے۔ اور دجل کسے کہتے ہیں؟ فریب کو۔ یہ اس دنیا کی رنگینیاں، یہاں کی دل فریبیاں، یہاں کی رعنائیاں، یہاں کا رنگ و روپ، یہاں کی زیب و زینت، سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے، سب سے بڑا فریب یہ ہے۔ قرآن حکیم میں کتنے مقامات پر کہا گیا کہ دنیا کی زندگی وما متاع الحیات الدنیا الا غرورا، سوائے دھوکے کے سامان میں کچھ نہیں۔ لیکن اپنی جگہ انتہائی اہم ہے کہ یہاں ہی کی تمہاری کمائی ہوگی جس کی بنیاد پر آخرت میں یا ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کا فضل حاصل ہوگا، یا پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ دنیا ہی کی مہلت عمر ہے نا، یہاں کی لمحات ہیں نا، وہ لمحے جو آپ نے اللہ کی یاد میں بسر کی آپ کے لیے بہت بڑا ایسٹ بن جائیں گے، اور وہ لمحے جو آپ نے شیطان کے نقش پا کی پیروی میں صرف کیے، فاسق و فاجر لوگوں کی معیت میں گزارے، وہ آپ کے لیے بہت بڑی زحمت بن جائیں گے۔ یہی دنیا کے اوقات ہیں جو اپنی جگہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، بڑی چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ 8ویں جماعت میں جو ہماری کتاب ہوتی تھی اسلامیات کی، تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی احادیث جو ہیں وہ ہمیں یاد کرا دی گئی تھی۔ بہت خوبصورت بات، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں بیج بو گے، اس کی آبیاری کرو گے، یہاں محنت کرو گے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرو گے تو فصل تم آخرت میں حاصل کرو گے۔ تو ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم، ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے بڑا مزین کر دیا۔ اور شیطان کی فریب کاریوں میں یہ بہت بڑا ایک ہتھیار ہے اس کے پاس کہ وہ اعمال کو مزین کر دیتا ہے۔ بے حیائی اور یعنی فحاشی، ایک عنوان دیجئے، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ گویا کہ کلچر ہو گیا، بڑی خوبصورت اصطلاح ہے۔
لیکن اس چادر کو جب آپ ذرا پھاڑیں گے اندر سے کیا شے برآمد ہوگی؟ انتہائی تعفن والی شے، بے حیائی ہے، عریانی، فحاشی، لیکن کلچر کا نام دے دیا گیا۔ ہمارے ثقافتی طائفے جا رہے ہیں، کس کام کے لیے جا رہے ہیں؟ ناچ اور رنگ کی محفلیں وہاں جمائیں گے۔ یہ شیطان مزین کرتا ہے نا۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کو شیطان بظاہر ایک نیکی کے عمل میں مبتلا کر کے برائی کے رستے پر ڈال دیتا ہے۔ والد محترم جس کی مثال دیا کرتے تھے، بعض حضرات نے پہلے بھی سنی ہوگی، کہ کسی شخص کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھا دیا لیکن فرض کی نماز سے غافل کر دیا۔ معلوم ہوا فجر کب آئی اور کب نکل گئی، فجر پڑھی یا نہیں پڑھی، لیکن یہ کہ جسے آہ سحرگاہی کہتے ہیں، صبح کے اوقات کی جو لذت تھی، شیطان نے وہ رستہ دکھا دیا اور وہ شے جو فرض ہے وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل کر دی۔ تو یہ